کہ توحید سمجھ رہا ہے، تو اللہ نے ان لوگوں کا تذکرہ کیا ہے جو اپنے سماج اور معاشرے میں سردار ہوتے تھے، روحانی سردار، بے مثال اللہ کے چنے ہوئے بندے انبیاء کرام، جنہیں اللہ اس سماج اور معاشرے کی اصلاح کے لیے چن کر مبعوث فرماتا تھا، اور جن کے پاس اپنی وحی بھیجتا تھا، اور جن کی اتباع اور پیروی لازم تھی، اور جن کی مخالفت رب کی مخالفت تھی، اللہ کے انبیاء کرام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ارأیتم ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم وختم علی قلوبکم من الہ غیر اللہ یاتیکم بہ انظر کیف نصرف الآیات ثم هم یصدفون۔ قل ارأیتکم ان اتاکم عذاب اللہ بغتۃ او جہرۃ هل یہلک الا القوم الظالمون وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین فمن آمن واصلح فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون والذین کذبوا بآیاتنا یمسهم العذاب بما كانوا یفسقون۔ قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغیب ولا اقول لكم انی ملک ان اتبع الا ما یوحى الی قل هل يستوي الاعمى والبصیر افلا تتفکرون۔ وانذر به الذین یخافون ان یحشروا الى ربهم لیس لهم من دونه ولی ولا شفیع لعلهم یتقون۔ آپ کہیے کہ یہ بتلاؤ، اگر اللہ تعالیٰ تمہاری سماعت اور بصارت بالکل لے لے اور تمہارے دلوں پر مہر کر دے، تو اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی معبود ہے کہ یہ تم کو پھر دے؟ آپ دیکھیے تو ہم کس طرح دلائل کو مختلف پہلوؤں سے پیش کر رہے ہیں، پھر بھی یہ اعراض کرتے ہیں۔ آپ کہیے کہ یہ بتلاؤ، اگر تم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آ پڑے، خواہ اچانک یا اعلانیہ، تو کیا بجز ظالم لوگوں کے اور بھی کوئی ہلاک کیا جائے گا؟ اور ہم پیغمبروں کو صرف اس واسطے بھیجا کرتے ہیں کہ وہ بشارت دے اور ڈرائیں، پھر جو ایمان لے آئے اور درستی کر لے تو سو ان لوگوں پر کوئی اندیشہ نہیں، نہ وہ مغموم ہوں گے۔ اور جو لوگ ہماری آیتوں کو جھوٹا بتلائیں، ان کو عذاب پہنچے گا بوجہ اس کے کہ وہ نافرمانی کرتے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے، نہ تو میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ میں غیب جانتا ہوں، اور نہ میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں۔ میں تو صرف جو کچھ میرے پاس وحی آتی ہے اس کا اتباع کرتا ہوں۔ آپ کہیے، اندھا اور بینا کہیں برابر ہو سکتا ہے؟ سو کیا تم غور نہیں کرتے؟ اور ایسے لوگوں کو ڈرائیے جو اس بات سے اندیشہ رکھتے ہیں کہ اپنے رب کے پاس ایسی حالت میں جمع کیے جائیں گے کہ جتنے غیر اللہ ہیں، نہ کوئی ان کا مددگار ہوگا اور نہ کوئی شفیع، اس امید پر کہ وہ ڈر جائے۔ قل ارأیتم ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم وختم علی قلوبکم من الہ غیر اللہ یاتیکم بہ انظر کیف نصرف الآیات ثم هم یصدفون۔ آپ کہیے کہ یہ بتلاؤ، اگر اللہ تعالیٰ تمہاری سماعت اور بصارت بالکل لے لے اور تمہارے دلوں پر مہر کر دے، تو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور معبود ہے کہ یہ تم کو پھر دے؟ آپ دیکھیے تو ہم کس طرح دلائل کو مختلف پہلوؤں سے پیش کر رہے ہیں، پھر بھی یہ اعراض کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے بے شمار دلیلیں توحید کی بیان فرمائی ہے۔ یہاں پر بھی ایسے دلائل دیے جا رہے ہیں کہ آدمی اگر ذرا سا عقل کا استعمال کرے تو عقیدہ بالکل پختہ ہو جائے اس کا، اور ہر طاقت کا انکار کر کے ساری قوتوں کے مالک رب العالمین کے جناب میں رجوع ہو جائے۔ اللہ ارشاد فرما رہا ہے، آپ کہیے یہ بتلاؤ، اگر اللہ تعالیٰ تمہاری سماعت اور بصارت بالکل لے لے، سننے کی صلاحیت اور دیکھنے کی صلاحیت اگر اللہ رب العالمین لے لے تو کیا، اور تیسری چیز تمہارے دلوں پر مہر کر دے، تو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود ہے، کوئی ہے جو اس کو لوٹا سکے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شخص نابینا پیدا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی بینائی نہیں دیتا،
کوئی اس کو بینائی نہیں دے پاتا. بے شمار پہلے ہمارے سامنے دنیا میں گھومتے رہتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں، کوئی ان کو سنا نہیں پاتا. اللہ رب العالمین نے دلیل دی. اب اگر کچھ دن گزرنے کے بعد، دنیا میں کچھ ایام گزارنے کے بعد اگر اللہ کسی کی بصارت و سماعت، دیکھنا اور سننا چھین لے تو کیا کوئی لوٹا پاتا ہے؟ ہمارے اپنے معاشرے میں ہم اپنے اطراف میں غور کرتے ہیں، دیکھتے ہیں اچھے خاصے لوگ اچانک بینائی چلی جاتی ہے. کوئی میڈیکل، کوئی دوا، کوئی اللہ کے سوا نہیں جو جسم کے ایک عضو میں کوئی کمی اللہ پیدا کر دے تو اس کو پورا کرے. تم پورے جسم کے خالق و مالک کو چھوڑ کر کے اس کو پکارتے ہو جو ایک عضو کا کچھ نہیں کر سکے. اس نے تو پورے انسان بنایا، بے شمار انسانوں کو نہیں جانداروں کو بصارت دی، سماعت دی، سنتے بھی ہیں اور دیکھتے بھی ہیں. تم نہیں غور کرتے، تم نہیں سوچتے ایسے خالق و مالک کا کوئی شریک ہو سکتا ہے جو ایک آدمی کی بصارت ایک آنکھ کی چلی جائے تو آدمی کو سنا نہیں پاتے. بڑھاپا آ گیا، دکھا نہیں پاتے، بڑھاپا آ گیا، کان میں آلے لگ رہے ہیں، لیکن کوئی ایسا آبا بابا، کوئی ایسا ان داتا، کوئی مشکل کشا ایسا نہیں دکھتا کہ بس وہاں جاؤ تو وہ شریک ہے. تو چلو پورا رب نے پورا بنایا تھا، اب ذرا سا نقص ہوا تو چلو یہ سیدھا کر دیں گے، کچھ تو کام کا نکلے. اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے غور کرو، سوچو. بالکل سامنے کی چیز ہے کہ اگر اللہ کسی کی بصارت لے لے، سماعت لے لے تو ہے کوئی لوٹانے والا. تم پورے وجود کے ساتھ اس کے سامنے جھک رہے ہو، تمہارے جسم کے ایک عضو کا جو سیدھا کرنے والا نہیں ہے، اور سارے عضو کے خالق و مالک کو چھوڑ دے رہے ہو تم اس کے بارے میں، اس کو چھوڑ کر کے اس کو پکار رہے ہو. اور آگے ارشاد فرمایا اور اگر تمہارے دلوں پر مہر کر دے، مہر کر دے، دل پر مہر لگا دے وے، ہدایت نہیں ہے تو کون ہے تم کو ہدایت دینے والا؟ کوئی اور ہے؟ اب چھوٹے لوگوں کی بات نہ کرو، چھوٹے موٹے لوگوں کی بات نہ کرو. اگر اللہ رب العالمین کی توحید سمجھ رہا ہے تو اللہ نے ان لوگوں کا تذکرہ کیا ہے جو اپنے سماج اور معاشرے میں سردار ہوتے تھے، روحانی سردار، بے مثال اللہ کے چنے ہوئے بندے انبیاء کرام، جنہیں اللہ اب اس سماج اور معاشرے کی اصلاح کے لیے چن کر مبعوث فرماتا تھا، اور جن کے پاس اپنی وحی بھیجتا تھا، اور جن کی اتباع اور پیروی لازم تھی، اور جن کی مخالفت رب کی مخالفت تھی. اللہ کے انبیاء کرام تاریخ اٹھا کر دیکھیے اور عقیدہ سیدھا کیجئے. حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو ہدایت دے سکے؟ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ. اگر اللہ رب العالمین مہر لگا دیتا ہے دل پر تو کون ہے جو دل کھول دے وے، ہدایت کا راستہ کھول دے وے؟ کوئی نہیں. کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزرا تتخذ اصناما آلهة، اے میرے باپ آزر، میں تجھے اور تیری پوری قوم کو صریح گمراہی میں دیکھتا ہوں. دے سکے؟ حضرت لوط اپنی بیوی کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو لہب، ابو طالب ہدایت دے سکے؟ اگر وہ مہر لگا دے وے، کسی کا اختیار نہیں. تم دوسروں کا، جن کا کوئی تذکرہ اللہ کی کتاب نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں نہیں، جس کو تم نے بنا لیا، رب نے جن کو چنا، جن کی ماننے پر ولایت، جن کے ماننے پر صحابیت، جن کی اتباع پر اللہ رب العالمین برگزیدہ بناتا ہے، صدیق، شہید، یہ ساری ان کی اتباع کے بعد کے رتبے ہیں. جتنے بھی بندگی کی بڑائی کے رتبے اور مقامات ہیں نبی کو ماننے کے بعد. ورنہ ایک شخص ہو پوری عمر ذکر میں گزار دے لیکن نبی کا اقرار نہ کرے، وہ مومن نہیں، وہ کافر ہے. کھلا ہوا متفقہ فیصلہ ہے کہ نبی کا اگر انکار کر دیا وہ کافر ہے. جن کا ماننا جزو ایمان، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ. اللہ نے اپنی کتاب میں کہا تمام انبیاء، اور کسی نبی میں فرق بھی نہیں کرتا ہے،
تو اللہ نے ان کا تذکرہ کیا، وہ نہیں کر سکے۔ اب تم ذرا سا غور کرو، جب آزمائش کی بات آئے، جب موازنے کی بات آئے تو زیرو، اور تم ان کا شریک کہتے ہو۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے آپ دیکھیے، دلوں پر مہر کر دے تو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود ہے جو ہدایت کو دینے والا ہو؟ یہ تم کو پھیر دے۔ آپ دیکھیے ہم کس طرح دلائل کو مختلف پہلوؤں سے پیش کر رہے ہیں، پھر بھی یہ اعراض کرتے ہیں۔ اتنی واضح دلیلیں، پورے آدمی کی بات نہیں، ایک آدمی کے ایک جز بگڑ گیا تو اس کو سیدھا کر تو شریک ہے نا۔ اللہ نے تو بہت پیارے انداز میں بیان کیا ہے، یا ایھا الناس، اے لوگو، ضرب مثلا فاستمعوا لہ، ایک مثال دی جاتی ہے، غور سے سنو۔ ان الذین تدعون من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر جو تم دوسروں کو پکارتے ہو، لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، یہ سب مل کر کے، سب اگر مل جائے تو بھی ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتے۔ اور جن کو پکارا جاتا ہے عباد امثالکم فادعوہ، یہ تمہاری طرح بندے ہیں، یہ جن کو پکارتے ہو سب مل کر کے ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتے، اور بڑی بات ہے مکھی پیدا کرنا۔ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُهُ مِنْهُ ضُعْفَ الطَّالِبِ وَالْمَطْلُوبِ، مکھی اگر ان کا کچھ لے کر بھاگ جائے اس سے بچا نہیں سکتے۔ جو مکھی بنا نہیں سکتا مکھی سے بچا نہیں سکتا۔ ایک حقیر بالکل چھوٹی مخلوق، بظاہر بالکل بے ضرر، اس کو بنا نہیں سکتا، اور نہ اس سے اپنا کچھ بچا سکتا ہے۔ طاقتور مخلوق سے کچھ بچائے گا؟ بچانے والی ذات صرف اللہ کی ہے، بنانے والی ذات صرف اللہ کی ہے، عطا کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ کون ہے کائنات میں جو یہ دعویٰ کرے کہ میں نے زمین کو پیدا کیا، میں نے آسمان کو پیدا کیا، میں نے سمندر بنایا، میں نے چاند اور سورج کو پیدا کیا؟ کس نے یہ دعویٰ کیا ہے کوئی اللہ کے سوا؟ تم شریک کہتے ہو۔ کوئی ہے جو کہتا ہے میں نے تمام جانداروں کو پیدا کیا؟ کوئی ہے جو یہ کہتا ہو کہ میں نے پیدا کیا تمام انسانوں کا، میں پیدا کرنے والا ہوں؟ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، تم کو اور تمہارے باپ دادا سب کو میں نے پیدا کیا، اب تم اس رب کا شریک کرتے ہو، کسی اور کو رب مانتے ہو؟ ہے کائنات میں کوئی جو اس کا دعویٰ کرے؟ ہے کوئی؟ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، زمین پر چلنے والے جتنے جاندار ہیں ہر کسی کا رزق اللہ کے ذمے ہے، اور رزاق سب کو کھلاتا ہے۔ تم تو یہ بھی نہیں جانتے کون سی خوراک، کتنی کوانٹیٹی کی، ایک دن میں کس کو کتنی چاہیے، یہ بھی نہیں جانتے۔ عام آدمی کے بارے میں تم نہیں جانتے جو تمہاری جنس سے ہے، پتہ چلا بہت خوش خوراک آدمی ہے، اب ایک دن صبح اٹھا لوز موشن، اب آپ نے روز کا جوڑ دیا کہ 5 روٹی ایک ٹائم کھاتا ہے، دن بھر میں 15 روٹی، اب صبح اٹھا تو لوز موشن، ڈاکٹر بولا کہ سب بند، اب سلائن پر، اب کیا کریں گے وہ؟ تم کو یہ بھی نہیں معلوم کہ کل اس کے کتنا رہے گا، آج کتنا رہے گا۔ آج بھوک بہت زیادہ ہے، محنت زیادہ ہو گئی، بھوک کھل اٹھی، ہر آدمی کے ساتھ ہے، کم زیادہ کھاتا ہے، کیا کھائے گا یہ بھی نہیں معلوم۔ اب ڈاکٹر نے کہہ دیا ہے تو اب ختم بات، اب دہی کھاؤ، یہ کھاؤ، وہ کھاؤ، لیکن تیل مسالہ نہیں چلے گا۔ کمل کی شکایت ہے، پریشر ہے، السر ہے، ثقیل غذا نہیں چلے گی، اب شوگر ہے، میٹھا بند۔ تم کو تو یہ بھی نہیں معلوم 40 سال کی عمر تک کہ اس کو میٹھا چلے گا یا 45 سال کی عمر تک، وہ تو ایگزیکٹ جانتا ہے۔ نہ تم رزق کو جانتے ہو، نہ کوانٹیٹی، نہ میعاد، کچھ نہیں۔ ہے کوئی خالق اللہ کے سوا؟ کیوں پکارتے ہو؟ ایک چیز نہیں معلوم، کس کو کتنی سانس ہے یہ معلوم ہے؟ تم کو بتا سکتے ہو کتنی دیر سوئے گا، کتنی دیر میں اٹھے گا، کتنے قدم چلے گا؟ ایک جز ایک بندے کا نہیں بتا سکتے پورا۔ تم اللہ کے ساتھ شریک کر رہے ہو اس کو جو اس کے باپ دادا کو اس کے ایک ایک باریک جز کو جانتا ہے۔ دل کتنی بار دھڑکے گا، سانسیں کتنی آئے گی، اس دن لکھ دیتا ہے جب 4 مہینے کا ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے۔
رزق کو کتنا ہے پورا حاصل کرے گا. اور اللہ کے نبی نے کہا ایک لقمہ حاصل کیے بغیر کوئی نہیں جاتا اس دنیا سے. اب تم کیا پڑھا سکتے؟ اللہ نے اگر کسی کو کوئی تکلیف بھی دی وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ. پورے مل کر کے اس کو دور نہیں کر سکتے. اور اگر اللہ تعالیٰ نے آسانی لکھ دی تو پوری دنیا مل کر کے کچھ کم نہیں کر سکتے ہیں. یہ سادی مثالیں آسانی سے سمجھ میں آ جائے. عقل و خرد کا اگر استعمال ہو مہر نہ لگی ہو تو اللہ نے دیا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ اعراض کرتے ہیں. قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ بَغْتَةً أَوْ جَهْرَةً هَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الظَّالِمُونَ. آپ کا یہ بتلاؤ اگر تم پر اللہ کا عذاب آ پڑے خواہ اچانک یا اعلانیہ، عذاب اگر اللہ کا آ گیا ایک دم اچانک آیا، ذرا بھی سنبھلنے کا موقع نہیں یا نبی نے کہہ دیا کہ اب عذاب آئے گا اس کا انتظار کرو، اچانک آیا یا اعلان کے ساتھ آیا، کسی بھی شکل میں. اللہ کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ اہل ایمان کی تسلی اور ظالم ہر مجرم گنہگار کو انتباہ. اللہ ارشاد فرماتا ہے کیا بجز ظالم لوگوں کے اور بھی کوئی ہلاک کیا جائے گا؟ جب اللہ کی گرفت آئے گی تو ہلاک کوئی اور ہوگا. تو اب تم اپنی لسٹ تو خود بنا لو کہ تم اپنا کھانا کیا رکھے ہو، ظالموں کا یا مومنوں کا. کیونکہ اللہ کا جب عذاب آیا تاریخ اٹھا کر دیکھو، قوم لوط کے اوپر جب عذاب آیا فرشتے جب آئے حضرت لوط کے پاس، لمبا واقعہ ہے. پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یہاں گئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام ضیوف الرحمن رہے، ضیوف تھے، مہمان نواز، بڑے مہمان نواز. آپ نے فوراً ایک بیل ذبح کیا، 4 فرشتے تھے اور بھون کر کے سامنے رکھ دیا. یہ صفت نبی کی ہے، مہمان نوازی والی. بھون کر رکھ دیا، فرشتے ہاتھ نہیں بڑھا رہے. خوف پیدا ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہ یہ کیا معاملہ ہے. کہا آپ جو سمجھ رہے ہیں ہم وہ نہیں ہیں، ہم انسان نہیں ہیں، ہم فرشتے ہیں، اور آپ بڑے نرم دل تھے. تو 2 باتیں ہوئی. پہلی بات تو یہ کہ ہم تمہیں بیٹے کی خوشخبری دینے آئے. قرآن پڑھیے، پوری بحث آئے گی انشاءاللہ آگے. جب اولاد کی خوشخبری دی تو نبی تھی، انہوں نے لوح محفوظ پہ نہیں دیکھا جیسے ہمارے یہاں آج کل کہانی سناتے ہیں نا لوگ، جھوٹے واقعات. لوح محفوظ پر کوئی نہیں دیکھا. صحابہ کرام اللہ سے دعا کرتے تھے اللہ بدبخت تو لکھا ہے تو نیک بخت تو کر دے رب العالمین. تقدیر میں اگر لکھا ہے، لوح محفوظ میں لکھا ہے، کوئی نہیں دیکھ سکتا. قلم اٹھا لیے گئے، سیاہی خود کو ہو گئی. لوح محفوظ میں اللہ کے نبی اگر دیکھتے تو کل کی خبر ہوتی. ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي ارض تموت. 5 چیزیں غیب کی کنجی ہے، اس کو کوئی نہیں جانتا. ان اللہ عنده علم الساعة، قیامت کب آئے گی، وينزل الغيث، بارش کب کہاں کتنی ہوگی، ويعلم ما في الارحام، رحم مادر میں کیا ہے، لڑکی ہے لڑکا ہے، نیک ہے بد ہے، زندہ آئے گا یا مردہ. پتہ چلا دنیا میں آیا، 1 سانس لیا، ختم. ڈاکٹر نے تو پورا نارمل کہا، ولادت بھی نارمل ہوئی، 5 سانس لیا. یہ سب کچھ اللہ جانتا ہے. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ. آدمی کل کیا کمائے گا اس میں سب آ گیا. کل اس کے ساتھ کیا ہوگا اور کس زمین پر کس حالت میں اس کی موت ہوگی کوئی نہیں جانتا. یہ غیب کی کنجی ہے. تو کسی کو نہیں معلوم رہتا کہ عالم ارواح میں کیا ہے، لکھا کیا ہے. ہمارے یہاں کہانی بتاتے ہیں لوگ، میں بہت سنجیدگی کے ساتھ اور بہت ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہانی، کیونکہ یہ قرآن کی آیتیں اور احادیث کے خلاف ہے. اللہ کی آیتوں کا انکار کرنے والے. اللہ نے کہا ہے میں نے کچھ کو بیٹی دی ہے، کچھ کو بیٹا دیا، کس کو دونوں، کس کو کسی، کچھ بھی نہیں. ہمارے یہاں ہے کہ کچھ نہیں تھا، بولے اولاد نہیں ہے، لوح محفوظ پر نظر ڈالی، کہا 1 دیا، 2 دیا، 3، ریس لگی ہے. کوئی 5 میں گیا، کوئی 7 میں جا کر رکا. کہا لوح محفوظ میں تو ہے نہیں. پیر صاحب نے نہیں کہہ دیا، مرید صاحب کہہ رہے ہیں، کہا میں نے لکھ دیا.
کہیں کہا اللہ نے اختیار دے دیا، استغفر اللہ ثم استغفر اللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ نہیں ہے، بڑھاپا آ گیا۔ اب جب بڑھاپا آ گیا، فرشتے آئے اور آگے کہتے ہیں کہ فبشرناہ باسحاق ویعقوب۔ کیسی بشارت ہے، کیسی بشارت ہے، بیٹے کی بھی اور پوتے کی بھی ایک ساتھ، یعنی جو اولاد ہوگی وہ بھی صاحب اولاد ہوگا۔ فبشرناہ باسحاق ویعقوب، اسحاق اور یعقوب کی خوشخبری۔ جب یہ خوشخبری دی تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی اہلیہ حضرت سارہ آڑ میں تھی۔ وہ کہتی ہے قالت یا ویلتا آلد وانا عجوز وہذا والی شیخا ان ھذا لشیء عجیب۔ میرے شوہر بوڑھے، میں بوڑھی ماں، اس روبے اولاد۔ فرشتوں نے کہا تو اللہ کی رحمت پر تعجب کرتی ہے؟ یہ خوشخبری سنائی۔ اب معلوم ہوا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ اللہ نے اولاد لکھی ہے، بشارت مل گئی اولاد کی۔ یہ سارے کہانی اور قصے اور جھوٹ ہے، قرآنی تعلیمات کے خلاف۔ انبیاء کو نہیں معلوم رہتا تھا کہ کل کیا ہوگا، اور کسی کو نہیں معلوم ہے، یہ کوئی لوح محفوظ تک نہیں۔ جو آپ کے سامنے بیٹھا ہے آپ اس کے بارے میں کچھ نہیں بتا سکتے، ورنہ امتحان لیجیے، اس کی جیب میں کتنے پیسے آئے یہ نہیں بتا سکتے، کیا کھا کر آیا یہ نہیں بتا سکتے، اندر کیا گڑبڑ چل رہی ہے، سیدھا ہے یا الٹا ہے۔ اب تو سونوگرافی بتا دیتی ہے، جی ایسے نہیں معلوم پڑتا، کوئی نہیں۔ یہ صرف آپ کو بنائے ہوئے جھوٹے قرآن اور حدیث کے خلاف عقیدہ بنانے والے واقعات میں ملے گا۔ ان واقعات کو ماننے سے کتنی آیتوں کا انکار ہوتا ہے، ذرا سا یہ غور کرنے والی بات ہے، سب سے زیادہ ہے، یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو ان لوگوں نے دوسری بات کہی، لوگ دل میں پڑھ دیتے ہیں، کوئی نہیں پڑھ پاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دل میں کیا ہے، اللہ کے نبی کے پاس آئے، کہا کچھ صحابہ ہمارے ساتھ روانہ کر دو، ہم کو دین سکھائیں۔ کفار ایمان کا اظہار کیا، 70 صحابہ کو لے جا کر شہید کیا۔ اللہ کے نبی کو اتنی اذیت پہنچی اس دھوکہ دھڑی پر، کفار کے 1 مہینے تک ان لوگوں کے لیے بد دعا کی ہے، فجر کی نماز میں 1 مہینے تک کے نام لے کر کے اتنی اذیت پہنچی۔ وہ سب قرآن کے قاری تھے جن کو دھوکے سے لے جا کر مارا گیا۔ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر علم تھا تو یہ کرتے؟ 7 صحابہ کے ساتھ ہوا، اسی میں حضرت عاصم بن ثابت بھی تھے، جن کی لاش کی بھی حفاظت اللہ نے کی تھی۔ ان کا معاملہ یہ تھا کہ ایک گھر کے 3 لوگوں کو، ایک عورت کے شوہر، بیٹے اور باپ کو قتل کیا تھا جنگ میں، تو اس نے یہ دعا مانگی تھی کہ عاصم بن ثابت کی کھوپڑی میں شراب پیوں گی، اور منہ مانگا انعام تھا ان کے سر کا۔ جب دھوکہ کیا کافروں نے تو یہ بھی جانتے تھے کہ میرے سر کی کیا قیمت ہے، تو انہوں نے ہتھیار ڈالنے سے انکار کیا، مقابلہ ہوا، یہ شہید کیے گئے۔ شہادت سے پہلے انہوں نے دعا کی، کہ اللہ تو بہتر جانتا ہے میں نے کسی ذاتی دشمنی میں یہ کام نہیں کیا، تیرے دین کو ختم کرنے کے لیے آئے تھے اس لیے میں نے ان کو مارا، تو اللہ بہتر جانتا ہے، اللہ میرے بارے میں یہ ان کا منصوبہ ہے، تو میری لاش کی حفاظت فرمانا رب العالمین، اور ہماری شہادت کی خبر اپنے نبی کو دے دے۔ اللہ کے رسول کو وحی کے ذریعے خبر ہوئی۔ اب جب یہ قتل کر کے مشرکین مکہ گئے تو لوگوں نے کہا تم کو معلوم نہیں، منہ مانگا انعام ہے ان کے سر پر۔ پھر یہ واپس پلٹے تاکہ ان کا سر لے کر آئیں۔ جب وہاں پہنچے تو اتنی بڑی بڑی شہد کی مکھیاں تھی کہ دیکھا نہیں تھا اس سے پہلے، اور حملہ آور ہو گئے، یہ لوگ بھاگے، اور پھر یہ پروگرام بنایا کہ رات ہوگی تو مکھیاں اپنے ٹھکانوں پہ چلی جائے گی، ہم اپنا کام کر لیں گے۔ رات ہونے سے پہلے بارش کا موسم نہیں تھا، لیکن ایسی موسلا دھار بارش ہوئی کہ زمین اور راستے ندی اور نالوں میں تبدیل ہو گئے۔ یعنی پانی راستوں پہ بھی جب بہنے لگتا ہے اس کو کہیں گے ندی اور نالا۔ اب جب صبح گئے وہاں تو لاش کا کوئی پتہ نہیں تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری بات سننے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں
کہ اللہ اپنے متقی بندوں کی لاش کی بھی حفاظت فرماتا ہے، رب العالمین حفاظت فرماتا ہے، کسی کو غیب کی خبر نہیں۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام، یہ سب عقیدے اور منہج کی چیزیں ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو دوسری بات کہی لوگوں فرشتوں نے، ہم جا رہے ہیں قوم لوط میں ان بستی کو آزاد دینے۔ اب بڑے نرم دل تھے، بڑی اذیت پہنچی کہ پوری بستی ختم ہو جائے گی۔ فرشتے جب وہاں گئے تو ان لوگوں نے اپنی بری عادت کی وجہ سے خوبصورت لڑکوں کی شکل میں گئے تھے، کہا ان کو ہمارے حوالے کرو۔ حضرت لوط نے بہت روکا، کہا تم میرے مہمانوں کے بارے میں مجھ کو شرمندہ نہ کرو، کیونکہ آپ سمجھ رہے تھے کہ یہ بیرون سے آئے ہیں میزبانی کے لیے۔ انبیاء میزبانی بہت کرتے تھے اور مہمان نوازی کی صفت یہ بڑی زبردست ہے۔ تو لے کر گئے، کہا تم خواتین سے نکاح کرو، یہ کیا کر رہے ہو؟ لیکن وہ ماننے کو تیار نہیں۔ فرشتوں نے حضرت لوط سے کہا کہ تم ہماری فکر نہ کرو، ہم وہ نہیں ہیں جو تم سمجھ رہے ہو، ہم تو ان کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے آئے، اللہ کے فرشتے ہیں۔ تب حضرت لوط کو بھی سمجھ میں آیا اور کہا کہ تم اپنے پورے کے پورے اہل ایمان کو لے کر کے نکل جاؤ۔ اس میں حضرت لوط کی بیوی بھی تھی، ساتھ میں نکلی، لیکن کیا ہوا؟ پوری بستی الٹ دی اور اتنی بلندی تک کے لے کر گئے اس بستی کو کہ قدسیوں نے، فرشتوں نے ان کے کتوں کے بھونکنے کی آوازیں سنی۔ اور جب بستی کو پلٹا تو آج بھی وہ خطہ زمین کا موجود ہے، ڈیڈ سی کہتے ہیں اس کو، اسرائیل عمان کے تمام سے لگا ہوا ہے، بالکل بحر مردار، اور سمندر کی سطح سے سب سے نچلا حصہ دنیا میں اگر کوئی ہے تو وہ ہے۔ اور اس کا معاملہ یہ ہے، ڈیڈ سی اس لیے کہا جاتا ہے اس کو بحر مردار، کہ اس میں جو پانی ہے اس کا نمک عام سمندروں کے نمک سے 8 گنا زیادہ ہے، اس لیے اس میں کوئی چیز ڈوبتی نہیں ہے۔ پانی ہے لیکن ڈوبتی نہیں ہے، آپ کود جائیں، تیرنا نہیں جانتے، ڈوبیں گے نہیں، ڈوبیں گے نہیں آپ۔ لوگ جا کر کے وہاں پر سیاح جب جاتے ہیں تو یہی کرتے ہیں کہ بغیر کسی اور چیز کے کود جاتے ہیں، مگر ڈوبتے نہیں ہیں، کیونکہ پانی کوئی چیز اندر ہی نہیں لیتا ہے، اس کی کثافت اتنی زیادہ ہے۔ اور ایک اور چیز علامہ ابن قیم کہتے ہیں، جیسا موقع ویسا معجزہ، جیسا گناہ ویسا عذاب۔ انہوں نے چیز پلٹی تھی، مرد سے تعلق قائم کرتا تھا، اللہ نے بستی پلٹ دی۔ خیر، تو کسی کو علم نہیں ہوتا ہے کسی چیز کا، بجز اس کے اگر عذاب آ جائے تو ظالم کے سوا کوئی نہیں بچے گا۔ اب آپ اگر ظالموں میں ہو تو اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکتے، ظالم، مجرم، گنہگار۔ اور اگر آپ نیکوکار ہو تو اللہ رب العالمین نیکوکار لوگوں کو اسی میں یہ چیز بھی موجود ہے، بجز ظالم کے سوا کسی کو نہیں۔ جو ظالم نہیں ہے اس کو عذاب نہیں، وہ محفوظ رہے گا۔ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ ہم پیغمبروں کو صرف اس واسطے بھیجا کرتے کہ وہ بشارت دے اور ڈرائیں۔ اللہ کے جو انبیاء کرام تھے ان کا کام ہدایت دینا نہ دینا اور کوئی چیز نہیں، ان کا کام صرف اتنا تھا، بشارت دینے۔ اگر آدمی نیکی پر عمل کرے گا، سچی خوشخبری سنا دیں کہ بھائی اگر تم نیک رہو تو تمہارے لیے جنت ہے جس کی نعمتیں کبھی ختم نہیں ہوگی، نعمتوں کو کوئی زوال نہیں، اور اگر تم مجرم اور گنہگار ہو تو تمہارے لیے جہنم کا ہولناک عذاب جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ جہنمی موت کی تمنا کریں گے لیکن ان کو موت بھی نہیں آئے گی، کیوں؟ اس لیے کہ قیامت کے روز جب جنتیوں کو جنت میں اور جہنمیوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا تو موت کو ایک مینڈے کی شکل میں لایا جائے گا جنت و جہنم کے درمیان، اور اس کو ذبح کر دیا جائے گا، اس کو بھی موت آ جائے گی، یعنی موت کو بھی موت آ جائے گی۔ اب جب یہ منظر دیکھیں گے جہنمی تو بہت بلبلا کر روئیں گے، کیونکہ ایک چیز ہوتی ہے کہ ایک اذیت ناک زندگی کا خاتمہ بھی موت پر ہوتا ہے، ایک امید، ایک
قرآن حدیث کے اندر دلیلیں ہیں کہ وہ بار بار پکائیں گے یا مالک دروغہ جہنم کو. بڑی طویل مدت کے بعد وہ جواب دے گا. پہلی اذیت یہ کہ آدمی کسی کو پکارے اور وہ توجہ ہی نہ کرے تو کتنی اذیت پہنچتی ہے، جبکہ اس کے نام سے پکارا جا رہا ہے. دروغہ جہنم کا نام ہے مالک. یا مالک بڑی لمبی مدت کے بعد کہے گا کیا؟ تو وہ کہیں گے کہ اپنے رب سے کہیے کہ ہم کو موت دے دے، ہمارا خاتمہ کر دے بے. ایک طویل مدت کے بعد جواب آئے گا تم کو اسی حالت میں رہنا ہے، موت بھی دیں گے تم کو. جو تمہارا کفر تھا اس کا انجام ہے. اور جنتی جب یہ دیکھیں گے کہ موت ختم، اب موت نہیں آنا ہے، تو وہ خوشی کا ٹھکانہ نہیں ہوگا ان کو کہ یہ نعمتوں کو اب کبھی زوال نہیں ہے. اسی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دوسرے انداز میں کہا خالدین فیہا ابدا، وہ ہمیشہ اس جنت میں رہیں گے. خالدین فیہا ابدا. اور جہنمیوں کے بھی بارے میں یہ ارشاد فرمایا ہے. تو یہ ڈرائے اور بشارت دے گی. پھر جو ایمان لائے اور درستی کر لے سو ان لوگوں کو کوئی اندیشہ نہیں اور نہ وہ مقبول ہوں گے. کوئی اندیشہ نہیں ہوگا. کیوں؟ اب عذاب کا کوئی اندیشہ نہیں، پکڑ کا کوئی اندیشہ نہیں، اور مغموم نہیں ہوں گے کہ دنیا میں جو نعمتیں ہم کو نہیں ملی، جو دنیا کی زندگی ہم نے گزاری محرومیوں کے ساتھ، غم نہیں ہوگا. جو نعمتیں دیکھیں گے تو کہیں گے کہ یہ تو کچھ بھی نہیں تھی یہ قربانی جو ہم نے دی. والذین کذبوا بآیاتنا یمسهم العذاب بما كانوا یفسقون. اور جو لوگ ہماری آیتوں کو جھوٹا بتلائیں. جھوٹا کون بتلاتا ہے؟ جو آیتوں کے خلاف بولتا ہے، جو آیتوں کو نہیں مانتا ہے. اللہ تعالیٰ کچھ کہہ رہا ہے، بندہ کچھ کہہ رہا ہے، دونوں میں سے کوئی ایک سچ ہے. فماذا بعد الحق الا الضلال. غور کرنا چاہیے کہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جو ہماری آیتوں کو جھوٹا بتلائیں. اللہ کہتا ہے میں اکیلا ہوں خالق و مالک، اکیلا پکارو مجھ کو فلا تدعوا مع اللہ احدا. میں اکیلا ہوں نفع اور نقصان کا مالک، سب فقیر ہیں. اب آدمی کہے نہیں، ارے داتا بھی ہیں، سب ہیں. یہی ہے. اب کیا کہہ رہے ہیں سوچئے. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ ان کو عذاب پہنچے گا بوجہ اس کے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے. کیوں عذاب پہنچے گا؟ اس لیے کہ آیتوں کو جھوٹا بتلاتے تھے. اس وجہ سے عذاب پہنچنے کی وجہ سمجھ لو آپ کیا ہے. ایک تو اس کو نہیں ماننا، دوسرا اس کو جو بیان کیا گیا اس کے بالکل خلاف بیان کرنا. یہ دو چیزیں. آگے کی آیت کا ترجمہ کر دوں گا کیونکہ مضمون بڑا لمبا ہے یہ اور بہت اہمیت کا حامل ہے، لیکن اس سے بالکل لگا ہوا ہے. قل لا اقول لكم عندي خزائن اللہ ولو عالم الغیب. آپ کہہ دیجئے نہ تو میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کے رسول. ہمارے یہاں ہر چلتے پھرتے کے پاس خزانہ بتا دیتے ہیں. وہ داتا ہے، وہ نواز ہے، غریب نواز، وہ دیتا ہے. استغفر اللہ. کلام الہی کیا کہہ رہا ہے، تم کیا کہہ رہے ہو؟ فیصلہ تم پر ہے. سچا کون؟ ہم کہتے ہیں اللہ کا کلام سچا. ہمارا عقیدہ، منہج اور ایمان یہ ہے. آپ کا کیا ہے؟ آپ خود فیصلہ کیجئے. یہ اللہ کہہ رہا ہے. کون؟ کائنات کے امام، اپنے سب سے برگزیدہ بندے، سب سے محبوب بندے محمد رسول اللہ کے بارے میں چھوٹے موٹی بات نہ کریں. عام انسانوں کے بارے میں تو اللہ نے کہہ دیا یا ایھا الناس انتم الفقراء. اے لوگو تم سب فقیر ہو. تم کہتے ہو خزانے ہیں، اللہ کہتا ہے فقیر. یہ کیا ہے؟ اوپر کہا گیا ہے تو کو جھٹلانا. یہ کیا ہے؟ موسیٰ کلیم کہتے ہیں رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اے اللہ جو بھی بھلائی تو میری طرف نازل کرے میں اس کا فقیر ہوں. نہ کھانا ہے، نہ گھر ہے، نہ بیوی ہے، نہ کاروبار. دوسروں کو دیں گے. ذرا سا دیکھیے انبیاء کی زندگی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 3 روز پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھائے. کیسی زندگی، کیسی بھوک. صحابہ کرام خندق کھود رہے ہیں
بھوک کا یہ عالم ہے کہ پیٹ بالکل لگ گئے ہیں. صحابی آتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے رسول چپکے سے چلنی میرے ساتھ، کیونکہ کھانا محدود تھا. چپکے سے چلنی چند لوگوں کو لے کر کے، کسی کو بتائیے مت تاکہ اللہ کا رسول کھا لیں. داتا ہے کوئی؟ کائنات کے امام کی بات بتا رہا ہوں. سورہ احزاب پڑھیے 22واں پارہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام اہل خندق کو کہا سب چلو، اور کہا جا کر اپنی اہلیہ سے کہہ دو ہانڈی چولہے سے نہ اتارنا، اور جب میں آؤں جب روٹی پکانا شروع کرنا، اور بس اس میں سے دیتے رہنا. اللہ سے دعا کی، اس خالق ارض و سما مالک کون و مکان ہے. اب یہاں کیا بولا جائے گا؟ صحابی لے کر گئے تھے کھلانے. کسی نے کہا نبی داتا، صحابی کی جن کی ہانڈی میں ختم نہیں ہوا وہ داتا. کسی نے کہا یہ تو معجزہ ہے اللہ نے کیا. پورے اہل خندق سیر ہو کر کھا لیے. بھوک. 2 واقعات 3 واقعات ہیں ایسے. سفر میں پانی نہیں، اللہ کے نبی سے آ کر کہہ رہے ہیں. لوگ لوٹے میں کچھ لے کر چلے آ رہے ہیں، کوئی پیالی میں لے کر چلا آ رہا ہے. یہاں آپ کو ایسا کوئی سننے میں نہیں ملے گا. تفصیل تم آئندہ ہفتہ بتاؤں گا. آپ کہہ دیجئے کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، نہ میں غیب جانتا ہوں. یہ اللہ کہہ رہے ہیں. بولو عالم الغیب. نبی اپنی زبان سے کہہ دیجئے. اب نبی کہہ رہے ہیں، اللہ کا کلام کہہ رہا ہے میں غیب نہیں جانتا. لوگ کہتے ہیں غیب تھا نبی. اللہ نے کہا میری آیتوں کو جھوٹا بتلا ہے. اللہ سچا ہے یا آپ سچے ہو، یا آپ فیصلہ کرو. نہ میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، انسان ماننا. میں تو صرف جو کچھ میرے پاس وحی آتی ہے، جو اللہ کا پیغام میرے پاس آتا ہے اس کی اتباع کرتا ہوں. میری کامیابی رب کی فرما برداری میں ہے، میری ذات میں نہیں. رب کے فرما بردار ہوں، اسی لیے تو اللہ نے چن لیا مجھ کو. اسی بنیاد پر اللہ نے یہ مقام و مرتبہ دیا ہے. اللہ کے نبی دن بھر میں 100 بار استغفار کیا کرتے تھے. جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آپ کے بارے میں کہا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ. آپ کے اگلے اور پچھلے ساری غلطیاں اللہ نے معاف کر دی. صحابہ نے کہا اللہ کا رسول، اس کے باوجود آپ 100 بار استغفار کرتے ہیں، اتنی طویل نمازیں، اتنی عبادات. اللہ کے نبی نے کہا کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں. آگے انشاءاللہ العزیز تفصیل آئندہ ہفتہ بتاؤں گا اس پر. آپ کہیے اندھا اور بینا کہیں برابر ہو سکتا ہے؟ ممکن ہے، پاسبل ہے. یہاں تو ہدایت کا نور ہے، تم لوگوں کے پاس ہے برابر نہیں. اللہ کا پیغام ہے تمہارے پاس، لوگوں کا برابر ہے. مقابلے میں نہیں ہو، تم آگے گفتگو نہیں کرنی ہے. تم اس لائق نہیں ہو کہ تم کو برابری میں بٹھایا جائے. تم کو 2 پیتری نہیں دکھائی دیتی، اور یہاں بینائی کا یہ معاملہ ہے کہ دور تک نظر آتا ہے، باریک باریک کنکر بھی. تم اگلے قدم پہ کھڑے میں رکھو گے یا کسی بڑے پتھر سے ٹھوکر کھاؤ گے یہ تم کو معلوم نہیں. ایسا اندھا اور ایسا بینا کہ کم سے کم روشنی میں بھی نظر آ جائے، دونوں برابر ہرگز نہیں. سو کیا تم غور نہیں کرتے؟ کیا تم نہیں سوچتے؟ اب یہاں کی بینائی کیا ہے؟ ایک ایک چیز واضح ہے. بیوی سے کیا سلوک کرنا ہے تمہارے پاس کوئی ضابطہ؟ تمہارے شریکوں نے بتایا ہے؟ تجارت کیسے کرنا ہے بتایا ہے؟ کھڑے رہو گے اندھے کی طرح اور اللہ کا شریک بھی کر لیجیے. ایک اصول ان کا بتاؤ. اللہ نے جو بتایا ہے پورا دین اسی طریقے سے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہدایت دے. رب العالمین، اور ہدایت دینے کے بعد ہمارے قلوب کو اس پر جما دے. رب العالمین تو ہی ہدایت دینے والا ہے بلا شبہ. رب العالمین تو ہی توفیق دینے والا ہے. اللہ تیرے کلام کی آیتیں اور تیرے نبی کی احادیث کو ماننے اور تسلیم کرنے والا بنا رب العالمین.
اپنے تمام عقائد، منہج، اپنی تمام باتوں کو تیری نازل کردہ ہدایت کے مطابق کرنے کی توفیق نصیب فرما رب العالمین، اور ہدایت دینے کے بعد ہمارے قلوب کو اس پر جما دے۔ اللہ تیرے کلام کی آیتیں اور تیرے نبی کی حدیث کو ہمارا کردار و عمل بنا۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔